دوستو، رشتوں کی اہمیت آج کل کی دور میں ایک خواب ہے۔ اگر انسان کے اندر احساس ہی مر جائے تو ان ٹوٹتے بکھرتے رشتوں کی باریک کرچا ایسی زخم دے جاتی ہے جو راستے رکھتے ہیں۔ دوستو، تو ویڈیو بالکل اینڈ تک دیکھتی رہیے، ویڈیو بالکل سکپ مت کریے۔ دوستو، دنیا میں بعض رشتوں میں کرواہٹ بری ہوتی ہے، جن میں اکثر رشتے سنتے ہی ذہن میں ایک مائنس سوچ ابھرتی ہے۔ لیکن یہ کرواہٹ کبھی تو ہم خود اپنی ہی وجہ سے بھر دیتی ہے اور کبھی دوسرے اسی رشتوں میں کرواہٹ بھرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوستو، تو پھر یہ نازک سا رشتہ مثلاً ساس بہو، نند باوچ، دیورانی جیٹھانی اور سب سے بڑھ کر میاں بیوی کے رشتے، جو ہماری ذری سی غلطیوں سے رشتے میں تلخی بھر جاتی ہے۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو یہ ساری رشتے بہت پیارے ہوتی ہے اگر ہمارے معاملے میں عقل مندی اور سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ رشتے ہمارے خونی رشتے سے بھی زیادہ قریب نہ ہو جائے۔ دوستو، اس لیے زندگی میں رشتے کی نسبت اور معاشرے میں لفظوں میں احتیاط میں فاہمی اور پیراس کی استعمال حرص و محبتوں کا پیام پھیل جاتی ہے۔ پھر یہی محبتوں رشتوں کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جو معاشرے میں عزت و احترام کو بڑھاتی ہے۔ دوستو، اس لیے ہم سچ اور سچائی کو بیان کرتے وقت لہجے کو میٹھا یا کڑوا بناتے ہیں۔ بات کتنی بھی بڑی یا سنگین کیوں نہ ہو، اس کو باقاعدہ دلائل کے ساتھ اگر پیش کیا جائے تو یقیناً بڑی اور فکر انگیز بات بھی راکھ ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ بزرگوں کا لحاظ، اپنوں سے محبت اور ان کی عزت، ان کی کہنے ماننے، ان کی خیال رکھنے کبھی ہمارے وصف اور امتیاز ہوتا تھا، مگر آج کل اس مشینی دور میں یہ سب سے ایک خواب بن کر رہ گیا، یا اسے ہم یوں کہہ سکتی ہے کہ اب ہمارے یہ کام بھی اغیار نے سنبھال لیا ہے۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ مخلص رشتوں کی بنیاد اس پہلو اینٹ کی مانند ہوتی ہے جو اگر تیڑی رکھ دی جائے تو دیوار تیڑی ہی تعمیر ہوتی ہے۔ ہمارے دانش میں رشتوں کو نبھانا جتنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ اس میں توازن برقرار رکھنے ضروری ہے۔ رشتے مضبوط ہو یا کمزور، وہی انسان کو تکمیل مراحل تک پہنچاتی ہے، لیکن ساتھ ہی انسان کی سب سے زیادہ نازک عارضی ناقابل اعتبار چیز انسانی رشتے ہوتی ہے۔ بلا شبہ وقت، دوست اور رشتے سب کچھ ہمیں مل جاتی ہے، لیکن ہم ان کی قدر و منزل کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ دوستو، در حقیقت رشتے احساسات سے جڑے ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر احساس ہی مر جائیں تو انہیں ٹوٹی بکھرتی رشتوں کی باریک کرچا ایسی زخم دی جاتی ہے جو اپنے سانس تک راستے رکھتی ہے، اور پھر ان زخموں کا کوئی مداوا کرنے والا نہیں ہوتی۔ دوستو، اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے، بعض گھرانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں بڑے رشتوں کو سرے سے ختم ہی کر دیتی ہے۔ ذرا ذرا سے بات کو رائے کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے۔ ان معمولی باتوں رشتوں میں بدگمانی کے ایسا سوراخ کر دیتی ہے کہ انسان تمام عمر وضاحتوں کی اینٹ لگاتا رہے اور ان خوبصورت اور حسن رشتوں کو پھر بھی نہیں بچا پاتا۔ دوستو، ایسا محض اس لیے ہوتا ہے کہ تعلق اور رشتہ صرف عزت، توجہ اور اہمیت کے محتاج ہوتی ہے، اس لیے ان کی جتنا قدر اور منزلت کی جائے اتنا ہی وہ گہری اور مضبوط ہوتی چلتی ہے۔ دوستو، لیکن ہم سب اپنی زندگی مسائل، مصائب اور بکیروں میں الجھ کر اپنی ان رشتوں اور دیگر اہم خونی رشتوں کی خدمات سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ اسے خدمت کا قرض اپنی کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہے، پھر اسی جہاں پانی سے رخصت ہو جاتی ہے۔ دوستو، رشتوں کی حقیقت یہ ہے کہ رشتے کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہوتی ہے، مگر افسوس کہ ہم سبھی میں برداشت کی برکت اب رخصت ہو چکی ہے۔ دوستو، زندگی کی خوبصورتی رشتوں کی بدولت ہوتی ہے۔
دوستو رشتوں سے کنارہ کشی کرنے نہ صرف اپنی ساتھ زیادتی ہوتی ہے بلکہ دوسرے کے ساتھ بھی زیادتی سے کم نہیں، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت انسان ہی تو ہے۔ انسان رشتوں کی بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ جہاں اسے انہی رشتوں سے دکھ ملتی ہے وہی یہ رشتہ اسے سہارا بھی دیتی ہے۔ دوستو جسی طرح انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح انسان کو رشتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے رشتوں کو بنانے، نبھانے اور ان کو لے کر چلنے کا ایک عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ دوستو رشتے نہ دور رہنے سے ٹوٹ جاتی ہے نہ پاس رہنے سے جڑتی ہے، بلکہ یہ تو احساس پکے دھاگے سے بنتی ہوتی ہے۔ دوستو رشتے توجہ، قربانی اور وقت دینے سے مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوستو شاید یہی وقت ہر آنے والا نیا رشتوں کو اپنے اندر پرونے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور پھر نازک بھی اسی قدر ہوتی ہے کہ اگر ٹوٹ جائے تو سارا رشتہ تو ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ دوستو کہتی ہے انسان کی زندگی ایک تناور درخت کی مانند ہوتی ہے، جسی طرح جڑے سارے رشتے ہری بھری ٹہنیوں کی طرح ہوتی ہے۔ دوستو اگر ٹہنی سوکھی ہو جائے تو پورا کا پورا درخت ہی سوکھی جاتی ہے۔ پھر زندگی کے اسی درخت کو ہری بھری رکھنے کے لیے ان ٹہنیوں کو ہرا بھرا رکھنا ضروری ہے۔ دوستو اگر ان رشتوں میں ذرا سا بھی غلط فہمیاں لینے لگے تو یہ ساری کی ساری ٹہنیاں آہستہ آہستہ سوکھی کر ٹوٹ جاتی ہے اور پھر بکھرنے لگ جاتی ہے۔ ان ٹہنیوں کو ٹوٹ کر بکھرنے سے بچانے کے لیے وہی انسان جگتا ہے جسے رشتوں کی قدر کرنی آتی ہے۔ دوستو جنہوں رشتوں کو نبھانے کا شعور آتی ہے اپنوں کی خوشی خاطر ضرب کا پیمانہ بھی بلند کرنی پڑتی ہے۔ دوستو عاجزی، انکساری اور خلوص سے ہی سامنے والے کے دل میں جگہ بنایا جا سکتی ہے۔ دوستو کبھی بھی کسی رشتے میں مقابلہ بازی نہیں کرنا چاہیے بلکہ رشتوں کو ہمیشہ برابری کا درجہ دینا چاہیے۔ دوستو رشتے ضرورت کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ عزت اور توجہ چاہتی ہے۔ اگر احساس انسان کے دلوں سے ختم ہو جائے تو ان ٹوٹی ہوئی رشتوں کی چبن انسان کو جینے نہیں دیتی۔ دوستو شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری غلط رائیوں کی وجہ سے رشتوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوستو اگر کسی کی غلطیوں کو معاف کرنے پڑے فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ معافی انسان کے دلوں کو صاف رکھتی ہے۔ دوستو اگر ہماری زندگی سے اعتبار کا پرندہ ایک بار اڑ جائے تو پھر وہ زندگی بھر لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ بڑی محنت اور اعتماد سے خلوص کے اس پودے کو اپنے پیار اور اپنی چاہت سے سینچتے ہیں تاکہ یہ ایک مضبوط اور ہرا بھرا درخت بن جائے۔ دوستو مگر افسوس، صدی افسوس، برداشت، سمجھ، احساس تو آج کے دور میں ناپید ہو چکا ہے۔ دوستو اپنی زندگی میں ان رشتوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے جن کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ دوستو ہماری زندگی ان رشتوں کے بغیر ادھورا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگا؟ اچھی لگی تو لائک کریے، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر کے بتائیے، اور یہ بھی بتائیے آپ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتی ہے، کمنٹس میں ضرور کر کے بتائیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے، واٹس ایپ گروپ پر اور فیس بک گروپ پر۔ دوستو میں پھر ملوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔